قوم کو جگانے کے لیے جو اشعار ہیں، افکار ہیں، الفاظ ہیں، وہ ایک الفاظ کا سمندر ہے۔ کچھ باتیں بدیہی ہیں، کچھ الفاظ معنی کتابوں سے لیے گئے، لیکن وہ فکر سوچ جو آج معاشرے کے اندر ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں قوم کو جگانا ہے کہ اے قوم کے لوگوں جہالت سے نکلو، اے قوم کے لوگوں سیاسی لوگوں کے چال بازیوں سے نکلو، اے قوم کے لوگوں معاشرے کی تنگیوں سے نکلو، اے قوم کے لوگوں دنیا کے اندر جو تمہیں رنگ بازیاں لوگ دکھاتے ہیں ان کے چنگل سے جال سے نکلو اور اس نظام کے اندر آؤ۔ اشخاص کو چھوڑ کے نظام کو لو، اس کو بدلو گے، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تمہیں ہر تنگی سے خوشحالی کی طرف، خوف سے امن کی طرف، بے چینی سے سکون اطمینان کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف اور دنیا میں بلندی کی طرف لے جائیں گے، پستی سے نکالیں گے اور اس قوم کو اللہ پر بلندی پہ لے جائیں گے اور غیر مسلم قوموں کو تمہارا غلام بنا دیں گے۔ یہ وہ نظام میں پیش کر رہا ہوں، پہلے میں نہیں پڑھا تھا لیکن اس میں اشعار کا کچھ ایڈیشن ہے، تو آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنیں اور آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ اے قوم پھر اپنے سیاسی امام کو بدلو، اے قوم پھر اپنے سیاسی امام کو بدلو، نہ جھکو اشخاص کے آگے فرسودہ نظام کو بدلو، نہ جھکو اشخاص کے سامنے آگے، نہ جھکو اشخاص کے آگے فرسودہ نظام کو بدلو۔ وہ نظام جو باطل کا نظام ہے، کفر کا نظام ہے، یہود و نصارہ کا نظام ہے، کالا قانون اور کالے کرتوتوں کا نظام ہے، اس کو قوم لے کے بیٹھی ہے، پھنسی ہوئی ہے، دھکے کھا رہی ہے، زندہ باد مردہ باد۔ کون سا نظام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ وہ اسلام کا نظام ہے، دین کا نظام ہے۔ اے قوم پھر اپنے سیاسی نظام کو، اپنے سیاسی امام کو بدلو، نہ جھکو اشخاص کے آگے فرسودہ نظام کو بدلو۔ ہے جبر مسلسل پہ کیوں مفلس کو قید معاش، مسلسل ظلم ہے پاکستان میں کہ مفلس جو ہے وہ غریب پر ہوتا جا رہا ہے موجودہ نظام کی بنا پر، اور آنکھیں بند کر کے عوام اندھوں کی طرح جھوٹے نعروں کو پھر لبیک کہتے ہوئے ووٹ ڈالاتے ہیں۔ ظلم ہے، نہیں نکل سکتے ظلم سے، پچھتائیں گے، روئیں گے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہے جبر مسلسل پہ کیوں مفلس کو قید معاش، عیش میں ڈوبے دیش کے حکام کو بدلو۔ جو حکومت میں آتے ہیں وہ محلات مالک بن جاتے ہیں اور جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ویسے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ میرا قصور ہے، عوام کا قصور ہے، عوام کی سوچ کا قصور ہے۔ عوام ہمیشہ دھوکے میں آئی ہے، دھوکہ کھا رہی ہے جبر مسلسل پہ کیوں مفلس کو قید معاش، عیش میں ڈوبے دیش کے حکام کو بدلو۔ پھر عدل کیوں ہے میری ذات سے بھی بعید، پھر عدل کیوں ہے میری ذات سے بعید، دور ہے۔ میں جب انصاف کی باری آتی ہے تو اپنی ذات کو نکال لیتا ہوں، اپنی ذات کو بھول جاتا ہوں، یا وہ سیاستدان ہو یا وہ عوام ہو۔ انصاف کے بارے میں ہم اپنی ذات کو بالکل الگ کر لیتے ہیں۔ پھر عدل کیوں ہے میری ذات سے بعید، اپنے کردار میں جھانکو، اپنے کلام کو بدلو۔ میرا کردار زیرو ہے، میرا کلام جو ہے وہ گالیاں ہیں، نظام کیسے بدلے گا؟ پھر عدل کیوں ہے میری ذات سے ہی بعید، اپنے کردار میں جھانکو، اپنے کلام کو بدلو۔ نظریہ وطن پرستی پہ کیوں ہیں سب دست و گریباں، نظریہ وطن پرستی پہ کیوں ہیں سب دست و گریباں۔ دام سوشلزم سے نکلو، کمیونزم کی شام کو بدلو۔ یہ نظام کا قصور ہے، اس نظام کے اندر گمراہی ہے، جہالت ہے، ٹکراؤ ہے، فساد ہے، بربریت ہے۔ اس کو لے کے ہم چین مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، غلبہ مل جائے، عزت مل جائے، اللہ کے ہاں ہمارا رتبہ بڑھ جائے، ذلت ہے۔ نظریہ وطن پرستی پہ کیوں ہیں سب دست و گریباں،
تام سوشلزم سے نکلو، کیمرزم کی شام کو بدلو، ترتیب مصطفی پہ کیوں ہمیں شکوک و شبہات، ترتیب مصطفی پہ کیوں ہمیں شک و شبہات، ایمان پیغمبر کو سیکھو، ذریعہ عوام کو بدلو۔ جو پیغمبر کی آواز تھی وہ کو ہم نے کتابوں میں دبا دیا، اور جو جہلا کی آواز تھی اس کو ہم دن رات پکارتے ہیں، جلسوں میں، تقریروں میں، بیانوں میں، اپنی ذات کو، اپنے جھوٹے نعروں کو لوگوں کو سنا کے گمراہ کرتے ہیں، اور تبدیلی پھر بھی نہیں آتی۔ کیا نتیجہ ملتا ہے؟ آنے والا زندہ باد، جانے والا مردہ باد، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور ہم پھر جہل کی جہل۔ ترتیب مصطفی پہ کیوں ہمیں ہیں شک و شبہات، ایمان پیغمبر کو سیکھو، نظریہ عوام کو بدلو، نوشتہ دیوار ہے وطن پر داستان جبر و ستم، نوشتہ دیوار ہے وطن پر داستان جبر و ستم، امن چاہتے ہو تو محمود سودی نظام کو بدلو۔ ہم نے تو اللہ کے خلاف جنگ لڑی ہوئی ہے، اعلان کیا ہوا ہے، کیسے خوشحالی آ جائے گی، کیسی عزت مل جائے گی، کیسے ذلت سے باہر نکلیں گے؟ یہ قوم موسیٰ کی طرح ٹکرے مارتے رہیں گے۔ پاکستان تو بچ جائے گا، عوام نہیں بچے گی۔ کیوں؟ ہم ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے چل پڑتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں۔ مردہ باد۔ نوشتہ دیوار ہے وطن پر داستان جبر و ستم، امن چاہتے ہو تو محمود سودی نظام کو بدلو، نعرہ تبدیلی یہاں کہتے ہو جائیں گے زمیں بوس۔ ہر آنے والا نیا پاکستان، تبدیلی آئی ہے، اور نیا نظام، نئے نعرے، روٹی کپڑا مکان، چاکے، صرف چاکے۔ نعرہ تبدیلی یہاں کہتے ہو جائیں گے زمیں بوس، سب قبروں میں چلے جائیں گے۔ تو حل کیا ہے؟ اے قوم اب بھی جاگ جاؤ، گھوڑ سواری کو بدلو، ہاتھوں کی لگام کو بدلو، اپنی سواری بدل دو اور لگام بھی بدل دو۔ کون سی لگام؟ وہ غلامی کی لگام ہے جو رسول پاک کی غلام تھی، اس کو ہاتھ میں لے لو گے، اللہ کچھ نہ ہوتے ہوئے تمہیں عزت دے دے گا، تمہیں بلندیوں کی چوٹیوں پر لے جائے گا۔ ہم تو داعی و مجاہد و جنگجو ہی نہ رہے، ہم کیا تھے؟ ہمارا کردار کیا تھا؟ ہماری تاریخ کیا تھی؟ کہ دشمن دہلتا تھا۔ ہم تو داعی و مجاہد و جنگجو ہی نہ رہے، IMF کی قید سے نکلو، ڈالر کے دام سے نکلو۔ جب تک IMF اور ڈالر کی غلامی سے نہیں نکلو گے، قیامت تک پستی میں رہو گے۔ یہ دعویٰ ہے، حلف ہے میرا اس بات کے اوپر۔ جب تک کہ تم داعی نہیں بنو گے، اللہ تو بلاؤ گے، مجاہد بنو گے، جنگجو بنو گے، اور دشمن کا مقابلہ قرآن کی تلوار سے کرو گے، ہاں، ایمان سے کرو، قرآن کے نور سے کرو۔ ہم تو داعی و مجاہد و جنگجو ہی نہ رہے، IMF کی قید سے نکلو، ڈالر کے دام سے نکلو۔ آثار صحابہ تو اب بھی ہیں راہ میں پیوست، صحابہ ہمارے نشان قدم دے گئے ہیں، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ گئے، ہمیں غیروں کے حوالے نہیں کر گئے، نشان قدم دے گئے ہیں۔ آؤ چل کے آؤ ان نشان کے اوپر، ہم سے ملاقات کر لینا۔ ہم عزتوں پہ سے گزرے ہیں، ہم پہاڑوں میں سے گزرے ہیں، اللہ نے بلندیاں دی تھیں، اللہ نے کفروں کا سارا معلومات زمین بوس کر دیا تھا، قدموں کے نیچے ڈال دیا تھا۔ آؤ ہمارے قدموں پہ، نشانوں پہ قدم رکھو، تم بھی عزت پالو۔ آثار صحابہ تو اب بھی ہیں راہ میں پیوست، یہود کے مکر سے بچو، نصارہ کے قیام سے نکلو۔ ہاتھ مان لیتے ہیں IMF کے سامنے، ہمیں پیسے دو، مر گئے بھوکے، پیسے مر گئے۔ یہود کے مکر سے بچو، نصارہ کے قیام سے نکلو۔ ہاں، آخری شعر ہے، یہ حل بتا دیا میں نے۔ سوچیں اس بات کو، اللہ سے مانگیں، میں بھی مانگتا ہوں، ابھی مانگیں۔ جب تک اس پیٹرن پہ میں اور آپ نہیں آئیں گے، حلفاً کہتا ہوں، ہم ذلتوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں، ہماری طاقتیں، ہماری ادارے ہمیں ذلتوں سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ ذلت کا کر دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی بات کو لینے کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی ذات کو، اس قرآن کو ہم نے بند کر کے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، نہ عدالتوں میں، نہ کچہریوں میں، نہ حکومتوں میں، نہ اداروں کے اندر، نہ کاروبار کے اندر، نہ سلطنت کے اندر، کسی شعبے کے اندر ہم نے اللہ نبی کو لیا نہیں ہوا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے دیں؟ عزت دین کے اندر ہے۔ آخری شعر ہے، پرچم قرآن تو بلند رہے گا انہی ہاتھوں میں، جو اس قرآن کو لے کر کھڑا ہوگا، بلند کرے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ پرچم قرآن تو بلند رہے گا انہی ہاتھوں میں، افکار رسالت سے دنیا کی ساری اقوام کو بدلو، جو فکر رسول پاک کی تھی وہ لے کے اپناؤ گے، کھڑے ہو گے، پھیلو گے، اللہ تمہیں عزت کے چوٹیوں پر لے جائے گا، اور غیروں کو یوں سارا کو تمہارے سامنے مسلم جو ہے وہ تمہارے تابع کر دے گا، مسخر کر دے گا۔ پرچم قرآن تو بلند رہے گا انہی ہاتھوں میں، افکار رسالت سے ہی دنیا کی ساری اقوام کو بدلو۔ توبہ کر رہے ہیں آج کہ اللہ آج سے ہم اپنے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اے اللہ تیری ذات کو عمل دخل دیں گے، اے اللہ تیرے نبی کی ذات کو، طریقے کو اپنائیں گے، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آج ہم نیت کر لیں عمل کی، اللہ کی طرف سے فیصلہ عزت کا، بلندی کا، کامیابی کا، شہرت کا، رزق کا، خوشحالی کا پکا ٹھکا وعدہ ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔